مرحوم حضرت آیت اللہ العظمی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تھا کہ آیت اللہ بہجت کے پاس چشم برزخی ہے، وہ افراد کی حقیقت کو مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے بزرگان ان کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے اور گھبراتے تھے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت کا یا ستار کا ذکر بھی اسی کی علامت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ افراد کی حقیقت کو مشاہدہ کرتے ہوئے یا ستار کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے۔ میں نے خود ایک واقعہ حضرت آیت اللہ العظمی مرحوم محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے مشاہدہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، خود میں اس کا راوی ہوں۔ یہاں حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں گرمیوں میں ہر سال مرحوم آیت اللہ بہجت تشریف لایا کرتے تھے، اور ہماری بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کی زیارت کے لیے ہر روز حرم مطہر میں جائیں، حضرت سامن الحجج کی قدم بوسی کرنے کے بعد حضرت آیت اللہ بہجت سے ملاقات کریں اور کوئی نہ کوئی نورانی اور جو ہے وہ ان سے نورانیت کسب کریں۔ تو اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ ایک عالم دین آیت اللہ بہجت کے پاس آتے ہیں، کافی پیچھے ان کے پیچھے کافی چلتے ہیں، اور پھر ہمت کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آیت اللہ بہجت سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا ایک مقدمہ ہے، میں وہ مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش تھی اجتہاد کے بعد، یعنی جب وہ مجتہد بن گئے اور ان کی تقلید ہونا شروع ہو گئی، تو ان کی یہ روش تھی کہ جب وہ کسی کو اجازہ سہمین دیا کرتے تھے خمس کے استعمال کے لیے، تو ان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ سابقہ دو معروف مراجع تقلید کے اجازے وصول کرتے تھے اور اپنا اجازہ دیتے تھے وہ مشاہدہ کرنے کے بعد۔ یعنی اگر کسی کے پاس مرحوم حضرت آیت اللہ العظمی خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اجازہ ہو اور مرحوم امام رحمۃ اللہ علیہ کا اجازہ ہو، تو وہ اپنے یہ دونوں اجازے لے کر آیت اللہ بہجت کے دفتر میں جمع کرائے اور پھر جا کر اپنا آیت اللہ بہجت کا اجازہ خمس اور جو وجوہات شرعیہ کے استعمال کا اجازہ ہے وہ وصول کر لے۔ یہ آیت اللہ کی روش ہوتی تھی۔ لہٰذا سابقہ مراجع میں جس کے پاس بھی دو معروف مرجع کا اجازہ ہو وہ دفتر میں جمع کرائے، تو دفتر اس کو انہی اجازوں کی روشنی میں ایک نیا اجازہ صادر کر دیا کرتا تھا وجوہات شرعیہ کے استعمال کا۔ لیکن جس کے پاس وہ اجازہ نہیں ہوتا تھا بزرگ مراجع کا، وہ آیت اللہ بہجت کے سامنے جاتے تھے، آیت اللہ بہجت انہیں مشاہدہ کرتے تھے کہ یہ شخص اجازہ تصرف وجوہات شرعیہ کا اہل ہے یا اہل نہیں ہے۔ یہ آقا کی روش ہوتی تھی۔ تو یہ مولانا جو حرم مطہر حضرت امام رضا میں شرفیاب ہوئے آیت اللہ بہجت کے حضور، اور انہوں نے آیت اللہ بہجت سے اجازہ لینا تھا، یہ ہمت کر کے آگے آئے اور آیت اللہ بہجت سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا اجازہ چاہیے۔ تو آیت اللہ انہیں کہتے ہیں کہ جائیں میرے دفتر میں میرے بیٹے سے مل لیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ مولانا کہتے ہیں کہ میں آپ کے دفتر گیا تھا اور آپ کے فرزند ارجمن سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ حرم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا میں چلے جائیں اور وہاں والد بزرگوار سے ملیں اور کہیں میں نے بھیجا ہے کہ انہیں اجازہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو آیت اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس گزشتہ مراجع کا اجازہ نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں نہیں ہے۔ آپ کے فرزند نے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں، آپ مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ مجھے آپ نے اجازہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو مرحوم آیت اللہ بہجت کی روش یہ ہوتی تھی کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی سر جھکا کر چلتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھنے کی بات کی تو مرحوم آیت اللہ بہجت نے یوں ایک تھوڑا سا سر اٹھایا، اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا اور کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ اگر عبادت الہی کی وجہ سے تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معصیت کی وجہ سے ہے تو محاکمہ ہونا چاہیے اس کا۔ یہ جملہ آقا بہجت نے کہا اور آگے چل دیے، وہ مولانا بھی پیچھے چلے گئے۔ یعنی کوئی ایسی چیز آیت اللہ بہجت نے اس کے چہرے میں مشاہدہ کی اور یہ جملے کہے جو اسی کو معلوم تھے کہ آیت اللہ بہجت نے اس کے لیے کون سی معصیت کا ذکر کیا، جسے وہ دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا اور دوبارہ آیت اللہ بہجت کے سامنے اجازے کا سوال لے کر نہیں آیا۔ تو یہ وہی چیز ہے
کہ جس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مؤمن کی فراست سے باخبر رہو چونکہ یہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔